بٹی صاحب کوئکلی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے افیکٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کے بیانی پر صدر عارف الوی کا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف صاحب، جتنی کنفیوز صورتحال آج ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف افسر صاحب کہتے ہیں سازش ہوئی ہے. تحریک انصاف کے ہی نامزد کردے پریزیڈنٹ صدر عارف الوی صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں سازش نہیں ہوئی. تو بھائی آپ نے ٹماٹر گرنے کی انویسٹیگیشن کرانی ہے، چیف جسٹس صاحب کو کیوں بھیجا؟ اگر یہ سازش نہیں ہے کہ رجیم چینج کے مطابق عمران آپ نے اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یار انبلیویبل ہے، اس ملک میں قانون کا تو مذاق بنا دیا، بلکہ مذاق کو بھی مذاق بنا دیا. اگر یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے شبلی فراز صاحب کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ فراز ہے. سر یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی، انہوں نے کہا میں کنونسڈ نہیں ہوں. سو وہ بٹ آپ کی میں مطلب یہ کہنا کہ یار منو نہیں پتا، یا دیکھیں جی مجھے تو نہیں لگ رہا. آپ کی بات ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان اے وے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے مخالف کھڑے ہو گئے. کاشف صاحب گزارش یہ ہے، سازش ایک بڑا سنگین الزام ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ امریکہ میں بیٹھی ڈونلڈ ڈوے کا ڈپٹی انڈر سیکرٹری پاکستان کی حکومت تبدیل کرنے کی خواہش کرے اور عدم اعتماد آ بھی جائے اور کامیاب بھی ہو جائے نمبر سکور نہ ہونے کے بعد. تو کیا میں الوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، تو ٹماٹر گرنے کے لیے بھیجے تھا، لوڈو کھیلنے کے لیے بھیجا تھا. بھائی یہاں آپ کہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہاں اس میں کہیں سازش ہے. عمران ہاں پہلے دن سے یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی. اس بیانیے کے اس لیٹر کے مراسلات ایک کوڈڈ مسائل کے تحت ہوتا ہے. مریم نواز زیادہ پڑھی لکھی ہیں، وہ کہتی ہے پوری دنیا سائفر نہیں بھیجے گی. اور بھائی پرانے زمانے میں کبوتر خط لے کے آتے تھے، جب کاشف عباسی جوان تم سے خط لکھتے تھے، میرے سنم تیرا خط ملا. یہ سائفر کی نے بتائیں کیا ڈیفینیشن ہے؟ بڑی صاحب میرے وقت کبوتر لا کے آتا سی، تاڑے وقت کی ہوندا سی. میرا خیال ہے اس ٹائم تے کمیونیکیشن ہوندی نہیں ہوئے گی. اینی دور جائے گا کون؟ مطلب ایک بندہ 10 بندے سے دنیا اس ٹوٹل ایک بندہ ایک کو بولتے رہندا سی، دوجا دوجے بولتے ہوندا سی. تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں کاشف عباسی کی بات سے میں اختلاف کر نہیں سکتا. میرا فیورٹ اینکر ہے، آپ جو مرضی کہیں. ٹھیک ہو، میں تو مہر سے پوچھ رہا ہوں. فیورٹ اینکر ہے نہیں بٹی صاحب ہمارے میرے بھائی ہیں یار. بٹی صاحب بھی کہتے ہیں سازش، وہ بھی کہتے ہیں ہوئی ہے. یہ عارف الوی صاحب کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اینڈ ہاؤ سیریس از دس؟ دیکھیں اس کو ذرا 2-3 ڈفرنٹ تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ان کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملا، پچھلے 6 مہینے سے سوچ رہے ہوں گے، خط بھی بھیج رہے ہیں، بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے. ایکٹ بھی کر چکے ہیں سر، سوچنے کی بات نہیں ہے. کیا اس ہوا کا بیک گراؤنڈ آپ کے خیال میں؟ تھوڑا سا آپ اس کا بیک گراؤنڈ اب دیکھیں 2 انسٹنسز آپ کو بتاؤں گی. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، عارف الوی صاحب صدر تھے، اور اب جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں انڈر اے ڈفرنٹ ڈسپنسیشن اور عارف الوی صاحب صدارت پہ قائم ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس آتا ہے، انٹرویو پہ انٹرویو ہم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا کہ آپ کو بس فائل آ گئی اور آرڈر آ گیا کہ سائن کریں اور آگے بھیجیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا، میں نے اس کو پڑھا، میں اس پہ کنونس تھا. آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں. بعد ازاں فاسٹ فارورڈ اور عمران خان صاحب خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مجھے مس لیڈ کیا گیا، وہ غلط تھا سارا ایشو. مائنڈ اپلائی کرنے کی تھیوری کی بھی نفی آ گئی. تھوڑا سا اور فاسٹ فارورڈ بتا رہی ہوں، آئی ول کنیکٹ اٹ. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر. ادھر آپ کا قاسم سوری صاحب اپنی ججمنٹ دیتے ہیں، ادھر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، رولنگ دیتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں. 20 منٹ کے اندر صدر عارف الوی اس کے اوپر سگنیچر کر دیتے ہیں. وہ سازش جس کے اوپر وہ کنونس ہے ہی نہیں، سائن کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے وزیر اعظم کو بلا کے کہ آئی ایم ناٹ کنونسڈ، میرے ساتھ بیٹھیے، مجھے کنونس کر لیجئے. یہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، رولنگ ایسی آ گئی ہے. مجھے لگتا ہے اس رولنگ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں تھے جب انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. قریشی صاحب نے کھڑے ہو کر ہاؤس کے اندر کیا کہا تھا؟ تمام طرح اپنے کولیگز کو ایلین قرار دے دیا تھا اور اس سازش کا حصہ قرار دے دیا تھا، غدار قرار دے دیا تھا، جس کے اوپر اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور صدر نے 20 منٹ کے اندر سگنیچر کر دیا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے. آگے فاسٹ فارورڈ آ جائیے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اسینشلی یا تو دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ سوال یہ پوچھیں گے ایز اے جرنلسٹ کہ یہ کیا کیوں انہوں نے؟
2/3 میجورٹی تو اس ڈسپنسیشن کے پاس ہے نہیں, امپیچ بھی نہیں کر سکتے صدر کو. صدر بھی جو ہے وہ بڑا کلیدی شخصیت ہے تحریک انصاف کی. میرا مطلب ہے ادھر سندھ کے چیپٹر کے بھی ہیڈ رہے ہیں, سیکرٹری جنرل رہے ہیں پارٹی کے. ہی شوڈ بی سٹنگ کمفرٹیبلی, اور ان کو کنفیڈنس ہونا چاہیے اپنی پارٹی کے موقف کے اوپر. اینڈ صدارت ہمارے کہ اگر میری امپیچمنٹ کرنی ہے کر دو, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ابھی جتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ, مگر باوجود اس کے وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں کنونس نہیں ہوں. مگر یہ ابھی ادھر نہیں شروع ہوتا. آپ کو یاد ہوگا جب حلف اٹھانا تھا شہباز شریف صاحب نے, تیار تھے عارف الوی صاحب, سوٹ بوٹ تیاری ساری تھی, آ کے جا کے فواد چودھری اور فاروق کو کہنا پڑا تھا انہیں کہ جناب آج آپ بیمار ہو گئے ہیں, شام کو آپ حلف نہیں اٹھا سکتے. یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا تھا, وہ تیار تھے. اس کے بعد ورکنگ لنچ بھی ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو ہی ہیز اے ڈفرنٹ مائنڈ, ہی اپلائز اٹ. وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں آج کی حکومت کل کی اپوزیشن سے. حکومت کے ساتھ لیکن ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں تھا. اس لیے یا تو میرا خیال ہے فائدہ کوئی نہیں ہے, نقصان. میں نے ادھر ایک سوال لکھا ہوا ہے جو میں کل رات سے سوچ رہی ہوں کہ عارف الوی صاحب کو یہ بیان دینے سے ملتا کیا ہے. اپنی جماعت میں کمزوری, اپنی جماعت کے بیانیے کی کمزوری, اپنی پوری پولیٹیکل سٹرگل کی آج کمزوری جو اس کے اوپر نیریٹو پوری عمارت کھڑی کی ہوئی ہے, شک میں ڈال دیا سب. اگر آپ کنونسڈ نہیں ہیں تو یہ آپ نے نوٹیفیکیشن کے اوپر سائن سے لے کے آج تک تمام تر موقف جو ہے وہ کیوں کرے. اور آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا, آپ کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر ہی نہیں ہے اس حکومت کے پاس آپ کو اکھاڑنے کے لیے, ورنہ بھی مولانا فضل الرحمان آپ کی جگہ بیٹھے ہوتے یا زرداری صاحب بیٹھے ہوتے. لیکن یہ ایشو نہیں ہے جس پہ انہوں نے اپنی حکومت سے ڈس ایگری کیا. میں یہ کہہ دوں, مجھ سے جب بھی کسی نے پوچھا سائفر یہ سازش, میں کہتا کہ سائفر ایک ریالٹی ہے. اس کا کانٹینٹ جو آپ کرتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیں گے, نہیں تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. پاکستان کے ساتھ مستقبل کی کسی بھی انگیجمنٹ کا دار و مدار اس ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ہے. عمران خان رشیا ٹور کا ذمہ دار ہے, اکیلا بائی شخص ذمہ دار ہے, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی سب کچھ ہوا, یہ سارا اس میں سائفر میں ہمیں بتایا گیا کہ لکھا ہوا ہے. ابھی مسئلہ یہ کہ عارف الوی صاحب کا اس موقع پر یہ کہنا, جبکہ آپ ایسا لگ رہا ہے شاید الیکشن میں بھی جانے والے ہیں, آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں بیٹھ کے, کہ کیا ہو رہا ہے, سائفر کا پورا مدعا کھول رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ایک سازش کا الزام لگ رہا ہے عمران خان صاحب پر. یہ جو 3 ڈفرنٹ پارٹس میں لیکس آئی ہیں, بالکل آپ نے دیکھا ہوگا 3 لیکس آئی ہیں جو کہ سائفر کو لیٹس پلے ود اٹ کو استعمال کر کے. ایسے موقع پر آپ کی اپنی پارٹی کے صدر کا یہ کہہ دینا, ایسے حالات میں جب سائفر لیکس آئی ہیں, حکومت اس وقت کی آج بھی سوال اٹھا رہی ہے عمران خان صاحب کی اس سائفر تھیری اور اس سازشی تھیری پر, یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے آپ کے نیریٹو پر. دیکھیں قریب تر ہے حکومت. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی اس قوم کے اور ہماری آپ مایوس ہیں ویسے عارف الوی صاحب کے بیان سے؟ کس سے جی؟ عارف الوی کے بیان سے صدر صاحب کیا ہوں میں مایوس ہے؟ دیکھیں میں نے اس کو اتنی ایک لحاظ سے شاید دینی چاہیے تھی, لیکن میں اس کی اہمیت پہ اتنا زور نہیں ڈالوں گا, کیونکہ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ جی اس مراسلے میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا, اور پھر وہ ایک بڑا عجیب سا معجزہ, اگر ایسا نہیں ہے تو معجزہ ہے کہ وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا, یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آیا, ہٹا ریجیم آپ کو نظر آ رہا ہے, ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو آپ عارف حمید بھٹی صاحب کو نظر آ رہا ہے, شبلی فراز کو نظر آ رہا ہے, باقی آپ کی پارٹی. کاشف صاحب ایک میں بھٹی صاحب کو کوئکلی سن لوں, بھٹی صاحب کوئکلی بول دیں, پھر میں شبلی صاحب سے دوسرا سوال. کاشف صاحب آپ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم ہے, چلے ہماری غلط فہمی صحیح ہے, خوش فہمی صحیح, لیکن میری ہے. ڈو یو تھنک اگر یہی الفاظ لکھے ہیں جو عمران خان صاحب اور شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو معاف نہیں کریں گے, اس کو کیا لفظ کہیں گے؟ سازش کہیں گے, بلکہ سازش سے بھی اگلا خوفناک یہ تو امپلیمنٹ ہو گیا, سازش کامیاب ہو چکی ہے عمران خان کے بقول, تو اس کی پارٹی کے ہی صدر ان سے باغی ہو گئے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آج مدعا یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں, مدعا یہ ہوا ہے کہ صدر عارف الوی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی. دیکھیں یہ ادھیڑیے, یہ کھولیے ذرا. اگر یہ اس کو اتنے اگر اس سے کہا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج صدر صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی ہے اپنے بیان کی.